السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، پارلیمنٹ کی طرف سے 5 لا میکرز کی نامینیشن جوڈیشل کمیشن کو بھیج دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گا، اور دوسرا جو ہے وہ جو سب سے اہم کام ہے وہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ وہ بھی کرے گا۔ ہائی کورٹ میں بھی ابھی تک خیر اس کے لیے پروونشل جو ہے وہ اسمبلیز کی قرارداد منظور ہو تو پھر وہاں بھی آئینی بینچ بنیں گے، تو وہ بھی بینچ ہی کانسٹیٹیوشن بینچ ہی بنائے گا، اس میں بندے ایڈ ہو جائیں گے مزید۔ لیکن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے جو ہے وہ 13 ممبران کی یہ جوڈیشل کمیشن ہے، اس کے حوالے سے نامینیشن بھیج دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام جو بہت زیادہ یعنی چل رہا تھا کہ جی وہ ہوں گے، تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر فاروق نائک ہوں گے، نون لیگ سے شیخ آفتاب ہوں گے، اور جو ہے وہ ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خاتون جو ہے وہ MNA روشن خورشید، ان کا نام بھی جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تو یہ 3 نام جو ہے وہ حکومتی یعنی سائڈ سے ہو گئے، شبلی فراز اور دوسرے جو ہیں وہ عمر ایوب وہ ہیں۔ تو یہ 5 لا میکر ہیں۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ 2010 میں جو وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام اور پارلیمانی کمیٹی کا قیام آیا 18ویں ترمیم میں۔ جوڈیشل کمیشن پہلے نام ججز کو ریکمینڈ کرتا تھا، پھر پارلیمانی کمیٹی اس کو دیکھتی تھی۔ اب یہ کیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر کے جوڈیشل کمیشن ایک ہی فورم بنا دیا گیا، جو میرا خیال ہے کہ فیئرلی بات ٹھیک ہے۔ مسئلہ آ رہا ہے صرف جی کہ یہ آئینی بینچ بنانے، یہ تو عدلیہ کام ہے، اس میں ایگزیکٹو کے ریپرزینٹیوز کیسے بیٹھ سکتے ہیں یا پارلیمنٹ کے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ آئینی بینچز بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس پہ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن ہونی چاہیے۔ خیر وہ معاملہ ابھی چلے گا، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ لیکن جو جوڈیشل کمیشن میں نامینیشن ہوئی، اس میں ایک بات تو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں فاروق نائک، وہ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیوز بھی ہیں اس میں یعنی جو جوڈیشل کمیشن میں۔ اختر حسین صاحب فارملی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لا مسٹر اعظم ندیر تارڑ جو ہیں وہ لا مسٹر ہیں، ان کا پورٹ فولیو، تو وہ جوڈیشل کمیشن کیسا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا مسٹر جو ہیں وہ اعظم ندیر تارڑ جو ہیں وہ وہاں وہ ہو گئے، فاروق نائک ہو گئے، اور جو ہے وہ اختر حسین، یہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ تو ایک بات ہو رہی ہے کہ جی نائک صاحب جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل کی ترجمانی کریں گے کہ وہاں ہیڈ ہیں بیسک، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے، کیا کریں گے وہ، کیسے جو کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ یہ بات تو اب طے ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن میں جو ممبران ہیں وہ جو ہے وہ اس بات یعنی دیکھتے ہیں کہ جی کیا جو ہماری پارٹی ہے اس کی طرف سے کیا ڈائریکشن۔ تو خیر نامینیشن اب پوری ہو گئی ہے، بھیج دی گئی ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بتایا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک بلائے جانے کا امکان ہے۔ اب نیکسٹ ویک جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو وہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہے آئینی بینچ کا، وہ کیسے اس میں ڈالا جائے، اس کی تو پہلے آئینی بینچ بنے گی یا وہ سینئر موسٹ آئے گا بیچ میں، یہ سب سے بڑے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اس جو یہ انوملی ہے، یہ اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آئینی امینڈمنٹ درکار ہے، لیکن بہت سے حکومتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ ایسی کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں درکار، یہ ایسے ہی ہو جائے گا انٹرپریٹیشن سے۔ اگر جوڈیشری اور سارے ایک پیج پہ 13 ممبران ہوں گے تو کیا یعنی اس میں مسئلہ کیا ہے۔ لیکن نیکسٹ ویک جو اجلاس ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا بینچ میں پریزائڈنگ جج جو ہیں، جو سینئر موسٹ ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کون سے جج ایڈ کیے جاتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ بھی خبر چلی کہ جو اور اس حوالے سے کنفرم بھی ہوا ہے کہ شبلی فراز اور جو عمر ایوب صاحب کا نام ہے، تو مولانا فضل الرحمان JUIF جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو ان سے PTI نے کوئی مشاورت نہیں کی۔ اس پہ تھوڑا سا JUIF کو گلہ بھی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ آپ نے مشورہ تو کر لینا تھا، چلیں یہی 2 ممبران آپ کر دیتے، لیکن مشورہ تو کر لیتے۔ تو مشورہ نہیں کیا، بلکہ یہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہے اس میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے ان کو یہی کہا، یعنی PTI کے جو وکلاء تھے
کہ آپ نیوٹرل رہیں، اعلان نہ کریں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعلان کیا، اس پہ بھی تھوڑا سا تھا کہ جی انہوں نے اعلان کر دیا. اب ظاہری بات ہے جو جیتے ہیں رؤف فتح وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو پالیسی ہے اس کو فالو کریں گے. اگر پی ٹی آئی تھوڑا سا خاموش ہو جاتی میں بھی یہ بھی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے ووٹ انڈیپینڈنٹ گروپ کے پریزیڈنٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو دیا. تو اب یہ کہنا کہ جی وہ ادھر ہو گئے، پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا، وہ اگر لگایا ہوتا تو کے پی میں کیسے وہ ہار گئے. کے پی میں ایک جو مین وجہ یہ ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے، وہاں جے یو ای ایف کا بھی بڑا ہولڈ ہے، اے این پی کا بھی ہے. وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کو سپورٹ کیا، ان کی جو لیگل ونگز ہیں دونوں جماعتوں کی انہوں نے سپورٹ کیا. خیر اب جو ہے وہ یہ نامینیشن ہو چکی ہے. اب جو ہے اس نامینیشن میں گو کہ جیسے میں نے بتایا کہ جو جے یو ای ایف کو ایک شکوہ ہے کہ بھئی پوچھ لیتے. تو اب کل بتایا جاتا ہے کہ علی ظفر صاحب نے پیغام پہنچایا پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر عمران خان کا تھرو کامران مرزا مولانا فضل الرحمان کو جی کہ عمران خان صاحب آپ کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کر. تو انہوں نے نیک خواہشات ان کی پہنچائی ہیں اور مولانا تک بھی پہنچ گئی ہیں. تو کیا یہ جو ایک تھا کہ جی جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جنہوں نے ووٹ دیا سارے غدار ہیں، اس پہ یہ تھا کہ جے یو ایف کو بھی تھا کہ ہمیں بھی کہیں نہ. تو اب کلیریفائی ہوا ہے کہ نہیں آپ نہیں ہیں آپ نہیں. تو کیا یہ جو نیک خواہشات کا اظہار یا اس سے کوئی برف پگھلے گی کوئی جے یو ایف اور پی ٹی آئی میں، یا تناؤ بڑھے گا یا اتنا ہی رہے گا؟ لیکن تھوڑے بہت مسائل ہیں جماعتوں میں، اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے. جس طرح یہ بات ہے کہ مشاورت کر کے اگر یہ عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کر دیتے تھے تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ مولانا صاحب کو کر لیتے بات ان سے. اگر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی تھیں جے یو ایف سے اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اب بھی کر لیتے تو کوئی ایشو تو نہیں تھا. تو خیر اب نامینیشن ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جیسے میں نے بتایا آئینی بینچ کیا ہوگا، پریزائڈنگ جج کون ہوگا. حکومت بھی بڑی محنت کر رہی ہے مختلف طریقوں سے. اب جو حکومت جن ججز کو اگر جونیئر ججز کو نامزد کرے گی ان ججز پہ بڑے سوالات اٹھیں گے کہ جی آپ تو پھر اس کا مطلب حکومت. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کوئی جج نہیں چاہے گا کہ حکومت ان کو نامزد کرے، چیف جسٹس کرے. لیکن حکومتی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم جو ہے وہ بالکل جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہی کو پریزائڈنگ جج بنائیں گے، کانسٹیٹیوشن بینچ کا ہیڈ بنائیں گے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو رکھا جائے گا آئینی بینچ میں یا ان کو سپرسیڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ ہے نا کہ صوبہ وائز بھی آپ نے ریپرزنٹیشن دینی ہے. تو پنجاب سے کیا منصور علی شاہ سینئر موسٹ ہوں گے یا امین الدین خان ہوں گے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. سندھ سے کیا محمد علی مظہر ہوں گے یا جسٹس منیب اختر ہوں گے؟ یہ اصل چیز ہے سچ میں. کیونکہ یحییٰ صاحب پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آ رہا ہے آگے دو ججز پہ، وہ کون ہوں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک اجلاس کسی ٹائم پہ بھی ہوگا. جیسے میں نے بتایا کہ اناملی ہے اس کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی طے ہے کہ جو معاملات اس وقت جا رہے ہیں وہ ان میں مسٹرسٹ بہت ہوتا ہے. کوئی جماعت کسی طرح بھی جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے منصور علی شاہ کے حوالے سے کہ جی ان کو پہلے خبریں آئی تھیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کو حکومت نے کمٹمنٹ دی وہ کہ جی ہم جیسے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ جی کمٹمنٹ نہیں حکومت دیتی تھی، عندیہ دیتی تھی کہ جی وہی ہوں گے. آنا تو انہوں نے ہی ہے. کمٹمنٹ لینے کے لیے یہ جو ہے وہ جے یو ای ایف کا تھا کہ جی پی ٹی آئی والے بھی ساتھ ہوں اور ہم پھر کمٹمنٹ ان سے پوری لیں. یا ایک اور بلنڈر ہوا کہ جو پارلیمانی اسپیشل کمیٹی ہے اس میں 2/3 کے بجائے ہم 3/4 کر دیتے ممبر، پھر بھی ہو جاتا. اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو کیونکہ پی ٹی آئی کے 3 ممبران نے تو بائیکاٹ کیا، وہ گئے ہی نہیں جوڈیشل. حالانکہ علی ظفر صاحب جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ انسٹرکشن تھی پارٹی کی کور سیاسی جو کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی کی، اس کی وجہ سے وہ نہیں گئے. 9 ممبر شریک ہوئی ہے. یہ 3 چلے جاتے تو میرا خیال ہے کہ سچویشن میں بھی چینج ہو جاتی. کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ 9 میں سے ایک تو مولانا فضل الرحمان کے جو ممبر تھے جے یو ایف کے کامران مرزا صاحب، انہوں نے تو ڈیسینڈ کیا کہ جی سینئر موسٹ منصور علی شاہ ہوں. اس کے علاوہ جو 8 لوگ ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 لوگ جو ہے انکلائن تھے، وہ کنونس ہو گئے تھے کہ سینئر موسٹ منصور علی شاہ ہی ہوں.
اب وہ دو جو ہے وہ کیا نون لیگ سے تھے یا پیپلز پارٹی سے تھے، لیکن تھوڑے کنونس ہو گئے تھے کافی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر پی ٹی آئی کے 3 لوگ شامل ہوتے اور یہ کامران مظفر صاحب تھے تو یہ 4 اور 2 لوگ وہ اگر اس طرف ہو جاتے تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی. لیکن 1.5 گھنٹہ ان یعنی بعد میں جب ان کو دوسری طرف سے کورسولی اپنی سائڈ سے گورنمنٹ سائڈ سے بتایا گیا کہ نہیں ہمیں منصور علی شاہ صاحب کو نہیں کرنا، ہم نے یا افریدی صاحب کو کرنا ہے، اس کے بعد وہ ہٹے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو نے یہ اگر بہتر ہوتی یہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اسپیشل کمیٹی کا، یہ اٹینڈ کر لیتے. تو جیسے میں نے بتایا کہ 2 بندے کنونس تقریباً تھے کہ جی منصور علی شاہ کو. 2 بندے اب کون ہیں یہ آپ کو عنقریب اس حوالے سے پتہ چل جائے گا، لیکن 2 بندے تھے. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پالیسی ہے وہاں کتنا مسئلہ آ رہا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن میں یعنی جا رہے ہیں. اگر یہاں بھی بائیکاٹ کر دیتے پی ٹی آئی والے تو حکومت کے تو مزے تھے، حکومت نے تو اس سے ایڈوانٹیج لینا تھا. اب صورتحال جیسے میں نے بتایا کہ 13 رکنی کمیشن ہے. چلیں اگر یہ 13 یعنی اس میں 2 اپوزیشن کے ہیں، 5 جج ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور 5 حکومتی ممبر ہو گئے. یعنی اس میں لا مسٹر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جی خاتون کو نامزد کیا ہے، اور 2 ٹریجری بینچز سے جیسے شیخ آفتاب اور فاروق نائک. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو اتحاد ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان بار کونسل کے ریپرزینٹیو اختر حسین نے بھی جانا ہے. تو یہ 6 ہو جائیں گے. ان کو ایک ووٹ اور چاہیے، اپوزیشن سے تو نہیں آئے گا، عمر ایوب اور شبلی فراز تو نہیں دیں گے. لیکن کیا سپریم کورٹ کے 5 جج ہیں ان میں سے کوئی دے گا؟ اگر وہ دے گا تو حکومت بینچ ماسٹر آف روسٹر حکومت بن جائے گی. یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایگزیکٹو پھر بینچ بنائے گی کہ کون سا کس کو کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کمیشن جو ہے وہ جو 5 جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان پہ بڑا امتحان ہے کہ ان میں سے کوئی حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا کیا ہوتا ہے. آئیڈیلی یہ دیکھنا چاہیے کہ یا افریدی صاحب کو پریزائڈنگ جج ہوں اور آئینی بینچ بنے سینئر موسٹ 7 کا یا 5 کا. 5 میں سے حکومت کو یعنی ان کے جو سمجھ رہے ہیں وہ لوگ بھی رہیں گے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کسی آئینی بینچ میں نہ ہوں، کیونکہ وہ ہوں گے تو وہ تو کنونس کر لیں گے، میجارٹی کو بھی کوشش کر لیں گے. اور آپ نے 12 جولائی میں بھی دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ میجارٹی چلی گئی. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے میرا خیال ہے رسک نہیں لے گی حکومت کہ آئینی بینچ میں ان کو ڈالا جائے. دیکھتے ہیں کیا پتہ کر دیں کہ جی نہیں چلیں ہو جائے. یہ اچھی بات ہے ویسے اگر اسٹیبلٹی کے لیے، اور آئینی ترمیم کی اگر یہ ہے کہ اس پہ بونا فائڈی ہوئی ہے سارا کچھ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سینئر موسٹ 5 کا یا 7 کا بینچ ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے، ہر ایک کو یعنی وہ راضی ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے حکومت پک اینڈ چوز کرے گی. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ نام ہیں جو حکومت کے فیوریٹ ہیں، وہ اس پہ زور لگائے گی کہ جو ان کو کسی نہ کسی طرح یعنی شامل کیا جائے. لیکن کیا جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ججز کی اپنی جو ریپوٹیشن سٹیک پہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب جج اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. بظاہر جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ بڑا بیلنس ہو کے چل رہے ہیں، تو حکومت کو ان سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا. گو کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 2 متنازع ہو گئے ہیں جج اور 1 غیر متنازع ہیں چیف جسٹس، تو بہتر ہے یہ تینوں نہ ہیں، یعنی امین الدین خان صاحب آ جائیں. تو حکومت کا پورا ہے کہ امین الدین خان صاحب ہی ہے. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کیا 1 بنے گا، 2 بنیں گے، 3 بنیں گے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئینی بینچز کا قیام جو ہے 2-3 کر دینے چاہیے کیٹیگرائز. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا 17 جج ہیں جو کانسٹیٹیوشن بینچ 2-3 بھی ہو سکتے ہیں کہ جی کیٹیگرائز کر دیا جائے کہ یہ کیسے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دوسرا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ریویو ہے یہ کہاں لگے گا، کون سے بینچ ہوں گے؟ اگر نئے بینچ نجز آتے ہیں تو پھر ریویو کا کیا فائدہ، وہ تو دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس حالات میں کہ کس طرف چیزیں لے کے جائیں گی. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایک قانون دان جو ہے وہ اس 2 ریپرزنٹیشن جو 2 نامینیشن ان میں ایک ہوتا. بریسٹر گور خود ہو سکتے تھے، چیئرمین ہیں وہ، نیشنل اسمبلی سے ممبر ہیں وہ ہو سکتے تھے، سینٹ میں حامد خان ہو سکتے تھے، علی ظفر ہو سکتے تھے. ان 3 میں سے کوئی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وکیل نہیں رکھے گئے. اب پھر یہ جو لوگ جائیں گے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب، یہ کس سے کوئی رائے لیں گے، کس سے مشورہ، کیونکہ ان کا لیگل بیک گراؤنڈ تو نہیں لگ رہا. تو یہ کس طرح چیزیں کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو خیر اگلا ہفتہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آج وکلاء کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اس کا اعلامیہ بھی شام تک آ جائے گا. وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کتنا وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ افیکٹو ہے.
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے آج پٹیشن دائر کی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے۔ حامد خان ان کے وکیل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیشن کب ٹیک اپ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔